افغانستان میں طالبان نے ایک 6 سالہ بچی کی 45 سالہ مرد سے شادی کو روک کر سب کو حیران کر دیا۔ جنوبی افغانستان کے مارجہ ضلع میں یہ شخص پہلے سے 2 بیویوں کا شوہر ہے اور اس نے رقم دے کر کمسن بچی سے شادی کی کوشش کی۔ طالبان نے اس شادی کو روک دیا لیکن کہا کہ لڑکی کو 9 سال کی عمر میں شوہر کے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر دنیا بھر میں حیرت اور تنقید کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اکثر ممالک میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کی یہ اجازت غیر سرکاری طور پر کم عمر شادی کو جائز قرار دینے جیسی ہے۔ طالبان حکومت کے بعد افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر پابندی اور کم عمری کی شادیوں میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ بٹ کوائی نے پہلی بار 1.12 لاکھ امریکی ڈالر کی ریکارڈ سطح کو چھو کر نئی بلندی حاصل کی۔ پچھلے 3 ماہ میں اس کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی کرپٹو فرینڈلی پالیسی اور حالیہ تجارتی فیصلے اس ریلی کی اہم وجہ ہے۔ ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کرپٹو پر مبنی ETF متعارف کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ کرپٹو ایکسچینج کے CEO وکرم سابوبریج کے مطابق بٹ کوائی نے 1.10 لاکھ ڈالر کی ریز سٹنس عبور کرنے کے بعد بالش فیز میں داخل ہوا ہے۔ عالمی سطح پر کشیدگی میں کمی بھی کرپٹو مارکیٹ کے لیے سازگار ثابت ہو رہی ہے۔ موجودہ کرپٹو مارکیٹ کیپٹلائزیشن 3.44 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور ماہرین دیگر آلٹ کوائنز میں بھی اضافے کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یمن میں سزائے موت پانے والی کیرالا کی نرس نمیشا پریا کے معاملے پر سپریم کورٹ نے عرضی پر سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ نمیشا کو 16 جولائی کو پھانسی دیے جانے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر 14 جولائی کو سماعت ہوگی۔ نمیشا پر یمنی شہری کو نشہ دے کر قتل کرنے اور لاش کے ٹکڑے کرنے کا الزام ہے۔ بھارتی حکومت سفارتی سطح پر مداخلت کے امکانات تلاش کر رہی ہے، جبکہ بل منی کے تحت معافی کی کوششیں جاری ہیں۔ DRDO کے تحت ڈیفنس جیو انفارمیٹکس ریسرچ اسٹیبلشمنٹ نے پیڈ انٹرنشپ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ کل 6 انٹرنشپ آسامیوں کے لیے اہل امیدواروں کو آن لائن درخواست دینی ہوگی۔ اہلیت کے طور پر امیدوار کو تسلیم شدہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن مکمل ہونا چاہیے۔ امیدوار کی زیادہ سے زیادہ عمر 28 سال ہونی چاہیے۔ مخصوص زمروں کو رعایت حاصل ہے۔ درخواستیں 7 جولائی سے قبول کی جا رہی ہیں۔ آخری تاریخ 20 جولائی ہے۔ امیدواروں کا انتخاب ان کے تعلیمی میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے gov.in ملاحظہ کریں۔ پٹاپرتی کے کوتا چرو ZP اسکول میں منعقدہ میگا پرنٹیچر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کو وسائل کے موضوع پر کلاس دی۔ وزیر لوکیش بھی اس دوران کلاس میں موجود تھے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے طلباء کی پروگریس کارڈز والدین کے ساتھ دیکھے اور اسکول کی سہولیات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر تعلیم لوکیش کی تعریف کی۔ چندرا بابو نے اسکول کیمپس کا معائنہ کر کے اسے مزید خوبصورت بنانے کی ہدایت دی۔ پوری ریاست میں سرکاری امدادی اور غیر امدادی اسکولوں میں اس نوعیت کی میٹنگز کا انعقاد جاری ہے۔ SS راجمولی کی ہدایت میں بننے والی مہیش بابو اور پریانکا چوپڑا کی فلم 29 کی کینیا شوٹنگ فی الحال ملتوی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کینیا کی گھنے جنگلات میں ایکشن مناظر کی شوٹنگ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، مگر موجودہ سیاسی کشیدگی کے باعث سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ فلم یونٹ اب شوٹنگ کو مؤخر کرنے نئی لوکیشن تلاش کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تاہم کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ یہ فلم مہیش بابو کے کیریئر کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم مانی جا رہی ہے، جس کا بجٹ تقریباً کروڑ بتایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں کچھ حصے پہلے ہی شوٹ کیے جا رہے ہیں۔ فلم کی کہانی انڈیانا جونز طرز کی الفاڈونچراکشن ڈرامہ ہوگی۔ موسیقی MM کی روانی دیں گے اور مدہ ریلیز کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے پرتعیش گھروں کے مالکان کو نشانہ بناتے ہوئے نئی چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ یہ ٹیمیں دہلی، ممبئی، کولکتہ اور چنئی میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ جلد ہی حیدرآباد، بنگلورو اور پونے جیسے شہروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ٹیمیں جائیداد کی قیمت، رقبہ، فلورز کی تعداد سمیت مکمل تفصیلات اکٹھی کر رہی ہیں تاکہ ظاہر نہ کی گئی دولت کا پتہ چل سکے۔ اگر جائیداد کی قیمت میں 15% 0.00 سے زیادہ فرق پایا گیا تو ٹیکس اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ہر ٹیم کو 2 ہفتوں میں ایک بار اپنی کارروائی کی رپورٹ جمع کروانی ہوگی۔ یہ مہم کالے دھن اور ریئل اسٹیٹ میں کی
गई खुफिया सरमाया कारी को बेनकाब करने की हुकूमती कोशिशों का हिस्सा है।